بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئز سوالات مع جوابات حصہ 4 میں آپ کا استقبال ہے۔ عنوان ہے ملک شام کا سفر۔ ترتیب و پیشکش اور آواز آصف شیخ پربھنوی۔ سوال نمبر 86، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سفر کس ملک کا کیا تھا؟ جواب ہے ملک شام کا۔ سوال نمبر 87، ملک شام کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ساتھ کیا تھا؟ جواب اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ۔ سوال نمبر 88، ملک شام کے سفر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ جواب 12 سال 2 مہینے 10 دن تھی۔ سوال نمبر 89، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا پہلا سفر کب کیا؟ جواب 583 عیسوی سن میں۔ سوال نمبر 90، ملک شام کے پہلے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس راہب سے ہوئی تھی؟ جواب بحیرہ نامی راہب سے۔ اس راہب کا نام جرجیس تھا مگر بحیرہ کے لقب سے معروف تھا۔ سوال نمبر 91، بحیرہ نے جو کہ تورات اور انجیل کا عالم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے کیا فرمایا تھا؟ جواب اس لڑکے میں آخری نبی ہونے کی تمام نشانیاں موجود ہیں، اے ابو طالب اسے لے جاؤ اور یہودیوں کے شر سے اسے بچا کر رکھو۔ سوال نمبر 92، بحیرہ راہب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ جواب بصرہ کی خانقاہ میں۔ سوال نمبر 93، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا دوسرا سفر کب کیا تھا؟ جواب 595 عیسوی سن میں۔ سوال نمبر 94، ملک شام کے دوسرے سفر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ جواب 24 سال تھی۔ سوال نمبر 95، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا دوسرا سفر کس غرض سے کیا تھا؟ جواب تجارت کی غرض سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے کر ملک شام گئے تھے۔ سوال نمبر 96، ملک شام کے دوسرے سفر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ایک غلام اور رشتہ دار تھے، ان کے نام بتائیے۔ جواب غلام کا نام میسرہ اور رشتہ دار کا نام خزیمہ تھا۔ سوال نمبر 97، کیا یہ درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، حسن معاملہ اور سفر تجارت میں بے پناہ فائدہ ہونے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طے شدہ معاہدے سے دگنی رقم دی تھی؟ جواب جی ہاں درست ہے۔ سلسلہ جاری ہے۔ مزید سوالات کے لیے اسی سلسلے کا حصہ 5 دیکھیے گا۔ دل چاہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور اپنے قیمتی مشوروں سے کمنٹ باکس کے ذریعے آگاہ کیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔